الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الذاریات کی 46 نمبر آشفہ سے آگے۔ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ رب کائنات جل وعلا اپنی قدرت کے دلائل کا ذکر فرماتے ہیں کہ رب کریم کی قدرت کے بے شمار دلائل ہیں۔ من جملہ ان میں سے یہ بھی کہ والسماء بنیناہا، اور ہم نے آسمان کو بنایا، بِأَیْدِینَا، اپنے دست قدرت، بِأَیْدٍ، اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، وسیع کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے آسمان کو بہت وسیع و عریض بنا دیا۔ اگر آپ نے آسمان کی وسعت کا اپنے طور پر اندازہ لگانا ہو تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا نظام شمسی نیٹ پر چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہکشاں کا طول، اس کا عرض، اس کی لمبائی کتنی ہے، اور کھربوں کی تعداد میں کہکشاں ہیں جو آسمانوں پہ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا میرے رب نے آسمان کو کتنا وسیع و عریض بنایا ہے۔ آپ اپنا نظام شمسی جو ہے وہی چیک کریں کہ زمین کا نظام شمسی کتنا ہے، اسی سے عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ رب کائنات جل وعلا لا ریب۔ اور پھر یہ بات حیران کن ہے کہ وہ جو نظام شمسی کے بارے میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں، کافروں کی دی ہوئی ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کس قدر وسیع اور یہ سلطنت ہے، اور سورج کا سائز زمین سے کتنے گنا بڑا ہے، اور یہ ہمارا نظام شمسی کس انداز سے چل رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ یعنی آج بھی ثابت ہے کہ مسلسل کہکشائیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ جو رب کائنات جل وعلا نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ جو عمل تخلیق ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انسان بھی مسلسل بنتے چلے، پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، ان کی ربوبیت بھی ہو رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی ساری صفات عالیہ کا مسلسل ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بس یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ، جس طرح وہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا اور بنا کے بس اب فارغ ہو کے بیٹھ گیا، نہیں، ہر لمحہ اس کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کہ اس کو ہم نے بچھایا، فرش بچھا دینا کسی شے کو، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، بے شک ہم نے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، مہد وہ آرام کرنے کا وہ کھٹولا سا جس پہ بچے کو لٹایا جب پنگوڑا جسے کہتے ہیں، مراد کہ تمہارے آرام کرنے کی شے زمین کو بنا دیا۔ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کا شاہکار جس طرح آسمان ہے، اس پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور دیگر اجرام فلکی ہے، اسی طرح زمین بھی رب کائنات جل وعلا کی قدرت کا بے مثال شاہکار ہے۔ اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کے سینے کو چیرا نہ جا سکے، اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس پر بلند و بالا بلڈنگیں نہ کھڑی ہو سکیں۔ نرم اتنی ہے کہ ننھا منھا پودا اس کا سینہ چیر کے باہر نکل آتا ہے۔ انسان چاہے تو کسی گدال پکڑ کر بڑی گہرائی تک اس پہ گڑھا کھود لیتا ہے، بڑی نرم مٹی اس کو مل جاتی ہے، لیکن مضبوط اتنی زیادہ ہے کہ فلک بوس عمارتیں اس کے سینے پر کھڑی ہیں، وہ ڈولتی نہیں ہیں، اس پہ غرق ہی نہیں ہوتی ہیں۔ رب کائنات کے قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ دیکھنے میں یہ سادہ سی مٹی، مگر رب کائنات نے کتنے خزانے اس کے اندر سمو رکھے ہیں۔
فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کے دلائل ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 14 صدیہ پہلے رب کائنات نے بتا دیا ہم نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ گویا نباتات میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، اور ان میں جو سلسلہ توالد و تناسل چلتا ہے وہ مذکر اور مؤنث کے ذریعے چلتا ہے، انہی سے آگے فصلیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر گویا رب کائنات جل وعلا نے 14 صدیہ جو پہلے بتا دیا تھا، آج سائنس سے ترقی کر کے ان چیزوں کو، ان میں جو نر و مادہ تھے ان کو باہم ملا کر نئی نئی ایجادات کرنا شروع کر دیں۔ دراصل قرآن مجید فرقان میں نے اسی چیز کی جانب ترغیب 14 صدیاں پہلے دے دی تھی کہ ہر شے کا ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا ہے، ہر اعتبار سے جوڑا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے۔ جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ایک بیالوجی کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جتنی نباتات ہیں ان میں نر و مادہ ہوتے ہیں، پھولوں کے اندر نر و مادہ ہوتے ہیں، اور یہ نر و مادہ کا یہ سلسلہ جو توالد و تناسل ہے اس کو آگے بڑھانے میں بھنوروں کا، تتلیوں کا، شہد کی مکھیوں کا بہت اہم ترین کردار ہے۔ وہ ایک سے دوسرے تک وہ بارآور کروانے کے لیے ایک پل کا کام دیتی ہیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ رب کائنات جل وعلا نے اسی وقت سے ایک احساس دلا دیا۔ اب جس طرح ایک انسان نے مالٹا، سنگترا، موسمی ان پر باہم تجربات کر کے کنو ایجاد کر لیا، پہلے کنو نہیں تھا۔ آم کی کتنی قسمیں ایجاد کر لیں، گندم کی کتنی قسمیں ایجاد کر لیں، مکئی کی کتنی قسمیں ایجاد کر لیں، یہ سب کیا تھا؟ ان نر و مادوں کو ملا کر گویا قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے اس بات کی خبر دے دی تھی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اور دوسرے اعتبار سے، سوری اعتبار سے ہر چیز میں نر و مادہ، یعنی جوڑا جوڑا، نر و مادہ نہیں بلکہ جوڑا جوڑا۔ نر و مادہ کی تو میں بات کر چکا، جوڑا جوڑا۔ سردی ہے اس کے مقابلہ میں گرمی ہے، روشنی ہے اس کے مقابلہ میں اندھیرا ہے، اعلیٰ ہے اس کے مقابلہ میں ادنا ہے، اچھا اس کے مقابلہ میں برا ہے۔ اللہ حاضر کیا صاحب گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتی ختم ہو جائے گی۔ ہر شے کا رب کائنات نے جوڑا جوڑا بنا دیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تم غور و فکر کرو کہ اللہ کس قدر قادر مطلق ہے، کتنی طاقت والا ہے، کس انداز سے اس نے ایک قانون، ایک ضابطہ کے تحت پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں کو یہ ارشاد فرما دیجئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا دوڑنا، اس سے لفظ فرار ہے، بھاگ جانا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ رب الجل والا کی جانب، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایمان والو رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے دوڑ پڑو۔ سارعوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکی کا کام کرو، میں زیادہ نیکی کا کام کروں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے دولت میں اس کو دیکھو جو تم سے پست ہے، دولت میں اس کو دیکھو جو تم سے پست ہے۔ شکر ادا کر رب کائنات جل والا کو اس منگتے کو دیکھ کر۔ گویا یہ حدیث بار کریم اس کی اشارہ بیان کر رہا ہوں کہ اپنے سے پست کی جانب دیکھو۔ گویا ایک منگتے کو دیکھ کر پروردگار عالم جل وعلا کے حضور شکر ادا کرو، پروردگار عالم تیرا احسان ہے، وہ بھی تو اولاد آدم سے ہے، کہیں تو نے مجھ کو منگتا نہیں بنا دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی میں جن دنوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں جنگل بیابان میں جا رہا تھا، میرے سر پر کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، غضب کی گرمی، آگ اگلتے سورج کے نیچے کوئلوں کی طرح دہتی ہوئی ریت پر میں چل رہا تھا، اور مجھے اپنے دل میں معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ایک عجب قسم کی کشمکشی محسوس ہوئی۔ میں کہہ رہا تھا
میں اللہ کی رضا کی خاطر چل رہا ہوں، میری یہ حالت ہے، میرے سر پر کپڑا بھی نہیں ہے اور سورج کی پوری آب و تاب میرا سر برداشت کر رہا ہے، میرے پاؤں میں جوتا بھی تو نہیں ہے، میں ننگے پاؤں صحرا نوردی کر رہا ہوں اور نکلا ہوں اپنے رب کے اور اس کے نبی کے دین متین کے حصول کی خاطر۔ لیکن وہ لوگ جو معاذ اللہ دنیا دار ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کے نبی کے منکر ہیں، وہ آرام و سکون کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے، ان کے نوکر، ان کے چاکر، ان کے ملازم، ان کے غلام، ان کی لونڈیاں ان کو پنکھوں سے ہوا دے رہے ہوں گے۔ تو زمانہ میں کوئی بجلی تو نہیں تھی، کہتے کسی میں بیٹھے ہیں، ان کے نوکر چاکر پنکھے جھیل رہے ہوں گے، وہ آرام و سکون سے بیٹھے ہوں گے، وہ ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مجھے گرم پانی بھی میسر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میں بستی کے قریب پہنچ گیا، اذان ظہر ہو گئی، خود میرے پاؤں مسجد کی جانب اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پہ آتا ہے۔ میرے پاؤں مسجد کی جانب اٹھ گئے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے سیڑھیوں کے قریب ایک بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دوڑ کر مسجد میں داخل ہو کر اللہ کے حضور اس ننگی زمین پر سجدہ شکر ادا کیا، مولا اگر تو نے مجھے جوتا نہیں دیا تو کم از کم پاؤں تو عطا فرما دیے ہے نا، تو نے وہ بھی پیدا فرمایا ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ چلو اگر مجھے جوتا نہیں دیا، اگر میرے سر پر کپڑا نہیں ہے تو نے مجھے ہاتھ پاؤں تو عطا فرما دیے ہے نا۔ اللہ رب العزت جل وعلا توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے پس کی جانب دیکھو، اگر نیکی کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے اعلیٰ کی جانب دیکھو، اس سے یہ نیکی کی ہے، مجھے اس سے بڑھ کر نیکی کرنی چاہیے۔ میں کیا ہوں؟ میں نے تو کوئی بھی نیکی نہیں کی۔ نیکی کرنے کے باوجود یہ خیال کریں کہ میں نے ما عبدنا حق عبادتی کا، مولا میں تیری وہ عبادت نہ کر سکا، ہم تیری وہ عبادت نہیں کر سکتے جو عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو بکری فرماتے ہیں ان کو فرمائیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب دوڑو، اس کے دامن کرم میں پناہ لے لو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے رب کی جانب سے تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں احساس دلانے کے لیے آیا ہوں کہ رب کریم کے دامن کرم میں پناہ لے لو، اس کی طرف دوڑو، کسی اور طرف جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، کدھر بھاگ کے جا سکو گے؟ اس کی حضور آ جاؤ، اس کے دربار مقدس پہ سر جھکا دو، اس کے دامن کرم میں پناہ لے لو، اس کی رحمت کے سائے تلے آ جاؤ، میں تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خبردار اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کے مقابلہ میں کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ وہ خالق ہے زمین کا، خالق ہے آسمان کا، اور تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، اس کی ربوبیت کے تم ہر لحظہ محتاج ہو۔ میں اور آپ ہر لمحہ اپنے رب کی ربوبیت کے محتاج ہیں۔ ہمارے جسم میں کتنے کریات ابیض، کریات احمر، وہ سیلز، وہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا وائٹ بلڈ سیلز ہیں، وہ کتنے بن رہے ہیں، کتنے ٹوٹ رہے ہیں، ہر وقت تیرا رب تیری ربوبیت فرما رہا ہے، تو محتاج ہے ہم وقت اس کی ربوبیت کا۔ وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے تو اس کی شان بے نیازی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے وہ اپنا کرم اٹھا لے تو بکھر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خبردار اس اللہ کے مقابلہ میں کسی اور کو اپنا الہ نہ بنانا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی ذات ببرکات سے میں تم کو ڈر سناتا ہوں۔ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، زبردست قوتوں والا ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ زبردست بدلہ بھی لینے والا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جس طرح یہ کافر آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں،
اسی طرح ما ات الذین من قبلہم من رسول، قبل ازیں جو اقوام عالم گزر چکی ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی ہمارا فرستادہ آیا، ہمارا رسول تشریف لایا، اپنی شان کے ساتھ ہماری قدرتوں کے دلائل معجزات کی شکل میں وہ لے کے تشریف لایا، اللہ مگر اس قوم کی حالت کیا تھی، قالو ان نابکاروں نے، ان بدبختوں نے، ان سیاکاروں نے، ان بدنصیبوں نے، ان تیرہ بختوں نے اس رسول کے لیے یہ کہا ساحرن، یا تو کہا یہ جادوگر ہے، اور مجنون، یا کہا یہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اے رب کائنات جل وعلا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا جرم ہے، ساحر جادوگر کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، شیطان کا چیلا ہوتا ہے، شیطان کو پوجنے والا ہے۔ کافر کس قدر بے غیرت ہے کہ اللہ کے نبی کو کافر قرار دے رہے ہیں اور شیطان کا چیلا قرار دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی کرتے تھے اللہ کے نبی کی شان میں۔ کسی کو آپ جادوگر کہیں تو اس کا معنی یہ ہے یہ شیطان کا ماننے والا ہے، اس سے شیطان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے کہ جادوگر کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ وہ ساحر کاہن کافر ہے، وہ نبیوں کو یہ جملہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ کتنی بڑی گستاخی کرتے تھے، زمین پھٹ جاتی ان کی گستاخی سے، آسمان ان پر ٹوٹ پڑتا، لیکن رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھی، ان کو پھر بھی زندہ رکھا۔ رب کے بھیجے ہوئے کی شان میں گستاخی۔ اور مجنون، کسے مجنون دیوانہ کسے کہتے تھے؟ جس کو رب کائنات اس زمانہ میں سب سے زیادہ عقل مند بنا کے بھیجا۔ نبی سے زیادہ عقل مند کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جس قوم کی جانب تشریف لایا، وہ ساری کی ساری قوم کی ساری عقلوں کو اکٹھا کیا جائے تو نبی کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو بہت زیادہ دانا تھا اور جو اللہ کا محبوب بندہ تھا، اللہ کے محبوب کو شیطان کا چیلا کہہ دیا، سب سے بڑے دانا کو مجنون کہہ دیا۔ رب کی فرماتا ہے محبوب مکرم یہ بدبخت ماذا آپ کی گستاخی نہیں کر رہے، قبل ازیں جو رسول نظام تشریف لائے ہیں ان کی شان میں بھی یہی جملے کہے جا چکے ہیں۔ فرماتے ہیں رب کریم اتواصوا بہ، سوچنے کی بات ہے کہ ان پہلے مر کھپ جانے والوں نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت کی تھی، کہ وہ اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے مرے تھے کہ جب کوئی رسول ہے تو تم ان کی شان میں یہی گستاخی کرنا، یعنی جو ان کی روش تھی اسی راہ پہ یہ چل رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ سارے شیطان کے چیلے ہیں، شیطان تب بھی تھا اب بھی ہے۔ جس طرح شیطان نے ان کو ورگلایا ان کو بھی ورگلا رہا ہے۔ وہ کو وصیت کر کے نہیں مرے، یہ شیطان کے اغوا سے ہے۔ انہوں نے جو نبیوں کی گستاخی کی شیطان کے کہنے سے، پتہ کیا چلا؟ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے شیطان کا چیلا ہوتا ہے، شیطان کے اغوا سے وہ نبی کی گستاخی کرتا ہے، وگرنہ نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اتواصوا بہ، کیا پہلوں نے ان کو وصیت کی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم بڑی سرکش قوم ہے، بڑی نافرمان قوم ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام فتول عنہم، آپ ان سے روگردانی فرما دیجیے، آپ ان کو نظر انداز فرما دیجیے۔ فما انت بملوم، اور اس سلسلے میں آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ لفظی معنی اس کا ملامت کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی کو ملامت کرنا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، پوچھ گچھ کرنا۔ اگر آپ نے غلط کام کیا تو میں کہوں کیوں کیا ہے، تم نے برا کیا یہ کام کر کے، یہ میں نے آپ کی ملامت کی ہے۔ یعنی جواب دہی کا ہونا، قیامت کے دن دیگر انبیاء سے سوال کیا جائے گا، میرے نبی سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ دیگر انبیاء سے پوچھا جائے گا یہ تمہاری اقوام جن کی جانب تمہیں مبعوث فرمایا گیا تھا، کیا تم نے ان کو احکامات شرعیہ بتائے تھے؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے نہیں انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ جب بھی میرے نبی کی امت گواہی دے گی نا، یہ سوال پہلے انبیاء سے ہوں گے، میرے نبی سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا فما انت بملوم، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، وذکر یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت فرماتے چلے جائیے، آپ ان کو سمجھاتے چلے جائیے۔
اور ساتھ ہی خبر دے دی، آپ سمجھائیں گے سب کو۔ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن آپ کا سمجھانا نفع صرف ان کو دے گا کہ جن کو رب کائنات نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پتہ کہ چلا سمجھانے والے کا سمجھانا، تبلیغ کرنے والے کی تبلیغ کا اثر، واعظ کہنے والے کے واعظ کا فائدہ صرف اسے ہوتا ہے جو رب کا منظور نظر ہوتا ہے، جسے رب کائنات جل وعلا میں یضلہ فلا ہادی له، جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، پھر کائنات میں کہ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ کی باتوں کو قبول وہی کریں گے کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور صاحب ایمان ہیں۔ اے رب کائنات جل وعلا، تیرا کتنا شکر ہے، ہم کس طرح تیرا حق کے شکر ادا کریں کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو خوب فرماتے ہیں کہ اے محبوب مکرم وذکر فإن ذکرا، آپ نصیحت فرمائیے، یہ نصیحت، یہ قرآن تنفع المؤمنین، نفع دے گا ایمان والوں کو۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔